تفسیر دیکھیے، تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 10 سے ہے 10 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کی پکڑ سے ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے، اور وہی آگ کا ایندھن ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ان کا حال فرعون کی قوم اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 52 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے۔ دنیا میں جو بھی مال اور اولاد انہیں ملے تھے، اللہ کے ہاں وہ کچھ کام نہ آ سکیں گے، اور نہ ہی وہ انہیں اللہ کے عذاب سے اور اس کی دردناک سزا سے بچا سکیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ التوبہ آیت نمبر 55 میں، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ چنانچہ ان کے مال اور اولاد آپ کو حیرت تعجب میں نہ ڈال دیں، یقیناً اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی ہی میں ان کو عذاب دیں، اور جب ان کی جان نکلے اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں گے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 196 اور 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اے پیغمبر، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکہ نہ دے، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، اس کے رسولوں کو جھٹلایا، اس کی کتاب کی مخالفت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی طرف جو وحی کی اس سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، لہٰذا وہ یاد رکھے، لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا، اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے، جس سے آگ کو جلایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ۔ کافرو، بے شک اس روز تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی دی کہ ان کا حال بھی فرعونیوں جیسا ہوگا،
جیسے ان کے ساتھ ہوا۔ اللہ کی آیات کو انہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، اور ان کا مال، ان کی اولاد ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ یعنی جس طرح کا عذاب قوم فرعون اور پہلی امتوں کو رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے دیا گیا، اسی طرح کا عذاب ان کفار کو بھی دیا جائے گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا، انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں ان کفار سے مراد وفد نجران، یہود، مشرکین عرب اور دوسرے تمام کفار قیامت تک ہو سکتے ہیں۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ تم جلد ہی مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں کافروں سے مراد یہودی ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد بنو قریظہ کے قتل، بنو نذیر کے جلا وطن اور خیبر کے فتح ہو جانے سے قرآن مجید کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں عظیم نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑتی تھی اور دوسری کافر تھی۔ یہ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے۔ بلا شبہ اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور اکٹھے کیے جاؤ گے قیامت کے دن جہنم کی طرف۔ وہ بری جگہ ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ ساری بات یہود کے متعلق کی جا رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے حالات اور واقعات سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے بازار میں یہودیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے یہودیوں مسلمان ہو جاؤ، کہیں تمہیں بھی قریشیوں کی طرح سزا اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اپنے ساتھیوں کی طرح خیال کرتا ہے، اللہ کی قسم اگر ہم سے لڑائی ہوئی تو بتا دیں گے کہ ہم جنگجو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ یہ تفسیر تبری میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی عظیم الشان نشانی تھی۔ یعنی یہودیوں تم نے جو کچھ کہا اس میں بھی اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے۔
اپنے رسول کی مدد کرنے والا ہے، اپنے کلمے کو ذاکر کرنے والا ہے اور اپنے حکم کو بلند کرنے والا ہے۔ فی فئتین، دو گروہوں میں، التقطا، جو آپس میں ٹکرائے یعنی لڑائی کے لیے۔ فئتوں تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور وہ مسلمانوں کا گروہ تھا۔ وَأُخْرَىٰ کافرہ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ اس سے مراد مشرکین قریش ہیں جنہوں نے بدر میں مسلمانوں سے لڑائی کی تھی۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ ان کو اپنی ظاہری آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی مشرکین جنگ بدر کے دن مسلمانوں کو اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کی تعداد کے دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فتح کا سبب بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے یرونہم مثلیہم رأی العین، اس کے یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ مسلمان کافروں کو تعداد میں اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں کافروں پر فتح عطا فرمائی۔ پچھلی آیت میں جو پیشین گوئی ہے کہ یہودی کافر مغلوب ہوں گے، جہنم واصل ہوں گے، اس کے سچ ہونے کے لیے معرکہ بدر میں بہت بڑی دلیل موجود تھی۔ یرونہم مثلیہم کے 2 معانی ہو سکتے ہیں جو میں نے بیان کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ مدد بھی کی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جب تم سامان کے بغیر تھے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے اور حق کو غالب کرنا ہوتا ہے تو وہ کر کے رہتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 44 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ بے شک بصیرت والوں کے لیے اس واقعے میں بہت بڑی عبرت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے مومن بندوں کی اس دنیا کی زندگی میں بھی مدد فرماتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں مدد سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ انفال آیت نمبر 43 ہے، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے خواب میں تمہیں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر زیادہ کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ جاتے اور جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں سے بھی خوب واقف ہے۔ یعنی یہ جنگ اگر اس میں فتح حاصل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مدد کی ہے، اس نے دلوں کو مضبوط کیا ہے۔ اور غزوہ بدر کا یہ واقعہ یہاں پر اس لیے لایا گیا ہے تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے پیشین گوئی کی ہے یہود کے لیے وہ بالکل سچ ہے اور حق ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔
لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں۔ یہ ہیں خواہشات، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ الشہوات، یہ شہوتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے کسی مرغوب چیز کی طرف نفس کا کھنچ جانا۔ یہاں الشہوات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو طبیعت کو مرغوب ہیں، یعنی مصدر بمعنی اسم مفعول ہے، مشتہیات، اور من النساء میں من بیانیہ ہے، یعنی وہ چیزیں یہ ہیں۔ القناطیر، اس کا واحد قنطار ہے۔ اس کی مقدار کتنی ہے، اس میں مختلف اقوال ہے، مگر سب کا حاصل یہ ہے کہ مال کثیر کو قنطارن کہا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں اس کا ترجمہ خزانے ہو سکتا ہے۔ متاع، اس سامان کو کہا جاتا ہے جس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ حاصل یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی محبت میں پھنس کر اللہ اور اس کے دین سے غافل ہو جائے اور انہیں فخر اور زینت کا باعث سمجھے، غرور اور تکبر پر اتر آئے، تو یہ تمام چیزیں مذموم ہیں۔ ورنہ اگر ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت خیال کرتے ہوئے ذریعہ آخرت بنایا جائے اور شریعت کی حدود میں رہ کر ان سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ مذموم اور مبغوض نہیں ہے، بلکہ نہایت مرغوب ہے۔ اصل چیز نیت اور عمل ہے۔ اس لیے حدیث میں ایک طرف تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ ہو۔ ٹھیک ہے، ایک طرف تو یہ حدیث آتی ہے، دوسری طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ أَكْثَرَهَا نِسَاءً، اس امت کے بہترین لوگ وہ ہوں گے جن کی عورتیں زیادہ ہوں گی۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا ساز و سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ کون سی نیک بیوی؟ اذا نظر الیہا سرتہ واذا امرها اطاعتہ واذا غاب عنها حفظتہ، کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے وہ اسے خوش کر دے، اگر اسے حکم دے اس کی بات کو مانے، اگر خاوند موجود نہ ہو اپنے نفس اور مال کی، یعنی کہ اپنے نفس اور خاوند کے مال کی حفاظت کرے۔ صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ، سنن ابی داود کی روایت ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، حبب الی النساء، عورتوں سے مجھے محبت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف تو ہم نے یہ دیکھا کہ بتایا گیا کہ عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں، اور دوسری طرف یہ احادیث ہیں، جیسے کہ سنن نسائی میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت عورتوں کے علاوہ گھوڑوں سے تھی۔
یعنی بتایا یہ جا رہا ہے اگر انسان ان کی وجہ سے دین سے غافل ہوتا ہے، فخر آتا ہے، تکبر آتا ہے، تو یہ چیز مذموم ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں ان تمام چیزوں کو دنیاوی زندگی کا سامان قرار دے دیا گیا ہے تاکہ انسان دنیا سے بے رغبتی کرے اور آخرت سے رغبت رکھے۔ والبنین، اور بیٹے، بیٹوں سے محبت اگر فخر اور زینت کا باعث ہے تو یہ طریقہ صحیح نہیں، اور اگر محبت اس لیے ہے تاکہ یہ دین کے داعی بنے، یہ محبت قابل تعریف ہے، کیونکہ حدیث سے بھی ثابت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داود کی روایت ہے، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جنم دینے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے میں امتوں پر فخر کروں گا۔ اسی طرح مال کی محبت کبھی فخر، غرور، تکبر کے لیے ہے یا فقیروں پر، غرباء پر ظلم کے لیے ہے، تو یہ محبت مذموم ہے۔ اگر مال سے یہ محبت ہے کہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائے، صلہ رحمی کرنی ہے، نیکی کے دیگر کاموں میں خرچ کرنا ہے، تو یہ محبت شرعاً قابل تعریف ہے۔ کنتارن، خزانے کا ڈھیر، یعنی مال اتنا زیادہ ہو، چاہے وہ سونے کا ہے وہ ڈھیر، چاہے چاندی کا ہے۔ الخیلی، یہ اسم جمع ہے، خیلاء ان سے مشتق ہے، جس کا معنی تکبر ہے۔ گھوڑے کی چال میں ایک طرح کا تکبر پایا جاتا ہے۔ المسوماتی، یہ سیما یا پھر سیمیاء اس سے مشتق ہے، یعنی نشان لگائے ہوئے، اور اگر سومن سے مشتق ہے تو اس کا معنی ہوگا چرنے کے لیے چھوڑے ہوئے گھوڑے۔ الانعام، یہ نعم کی جمع ہے، اونٹ، گائے، بکریاں، سب پر بولا جاتا ہے، اور اکثر یہ اونٹوں پر بولا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کھیتی بھی۔ گھوڑوں سے محبت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، گھوڑوں والے کبھی تو انہیں اللہ کی راہ کے لیے تیار رکھتے ہیں، اور جب ضرورت پیش آئے تو ان پر سوار ہو کر جہاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو گھوڑے پالنے کی وجہ سے اجر ملے گا۔ نمبر 2، کچھ لوگ اہل اسلام سے دشمنی اور فخر کرنے کے لیے گھوڑے پالتے ہیں، ان کو گھوڑے پالنے پر گناہ ہوگا۔ نمبر 3، کچھ لوگ معاش کمانے میں اور گھوڑوں کی نسل کے بقا کے لیے انہیں پالتے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ کے حق کو بھی فراموش نہیں کرتے، تو یہ گھوڑے اپنے مالکان کے لیے ستر پوشی کا کام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تفسیر آئے گی نا سورہ انفال آیت نمبر 60 کی، تو میں اس پر روشنی ڈالوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اس کی تفسیر میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ المسوماتی، میں نے بتا دیا، چرنے والے گھوڑے، موٹے تازے، خوبصورت۔ مسند احمد میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عربی گھوڑے کو صبح کے وقت 2 دعائیں کرنے کی اجازت دی جاتی ہے،
تو وہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اے اللہ، تو نے انسانوں میں سے جسے بھی میرا مالک بنایا ہے تو مجھے اس کے سب سے پسندیدہ اہل اور مال میں سے بنا دے، یا یہ کہا کہ مجھے اس کا سب سے زیادہ پسندیدہ اہل و مال بنا دے۔ یہ مسند احمد میں آتا ہے۔ اسی طرح مویشی ہیں، اونٹ، گائے، بکریاں، کھیتی ہے، یعنی زراعت اور کاشتکاری کے لیے استعمال کی جانے والی زمین کو کہتے ہیں۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یعنی یہ تو دنیا کی زندگی کی سج دھج ہے اور اس کی زینت فانی ہے۔ اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے اور اچھا اجر ہے، لہٰذا یہ تمام چیزیں ان کی لسٹ بنانی ہے آپ نے، یہ فخر کا باعث نہ بنے، تکبر کا باعث کبھی نہ بنے، اللہ سے دور نہ کریں۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ متقی بنے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں پرہیزگاروں کی جزا بتائی گئی ہے جو دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 میں اس کی تفسیر، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اس کا ترجمہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ اس میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے رضوان، راضیہ یا رضا باب سین سے ہے، ناقص واوی سے مصدر ہے، اس کا مصدر رزن بھی آتا ہے، مگر رضوان ان میں حروف زیادہ ہونے اور تنوین چونکہ تعظیم کی ہے اس لیے اس کا ترجمہ ہے عظیم خوشنودی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نعمت کہ اللہ راضی ہے، جنت کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی طرف سے تھوڑی سی خوشنودی سب سے بڑی ہے۔ لہٰذا جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، شہد کی، دودھ کی، شراب کی اور پانی کی۔ جنت کی ایسی نعمتوں کا ذکر ہے جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی انسان کے دل میں ان کا تصور تک نہیں آ سکتا، اور پھر اس میں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے چلے جانے کا خیال بھی دل میں نہیں آئے گا۔ پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، میل کچیل سے، حیض نفاس سے، تمام نجاستوں سے پاک، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔
نیک بندے کون سے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہائی لائٹ کیجیے گا دعا کو، بے شک ہم ایمان لائے، پس ہمیں بخش دے، یعنی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ پوائنٹس بنائیے گا۔ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور حکم ماننے والے اور خرچ کرنے والے اور رات کی آخری گھڑیوں میں بخشش مانگنے والے ہوتے ہیں۔ پرہیزگار لوگوں کی یہ صفات ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہم پر اپنا فضل و کرم کر دے، اپنی رحمت کر دے اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں، نیکی کرنے پر بھی صبر کرتے ہیں، جمے رہتے ہیں، گناہ سے بچنے پر صبر کرتے ہیں اور مصیبتیں آنے پر بھی صبر کرتے ہیں۔ صبر کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ والصادقین، اور سچ بولتے ہیں، نیت بھی سچی، بات بھی سچی اور کام بھی سچے۔ اور والقانتین، حکم ماننے والے ہیں۔ پھر اسی طرح والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں۔ اور یہ سب کرنے کے باوجود والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اٹھ جاتے ہیں، اپنی عبادت پر خرچ کرنے پر تکبر نہیں کرتے بلکہ اپنی غلطیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ یہاں پر خاص طور پر پچھلی رات کے وقت استغفار کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 15 سے 17 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے جو ان کا پروردگار ان کو دیتا ہوگا، اور وہ یہ سب لیں گے محسنین کی طرح۔ بے شک وہ کیسی نیکیاں کرتے تھے کہ رات کو کم سونے والے لوگ ہیں۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 15 سے 18 تک کیجیے گا، ایک اور آیت بھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر۔ اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا پر اس وقت نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری ثلث باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے یقول من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، حتیٰ کہ ایک اور سوال کرتے ہیں من یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں۔ لہٰذا 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں آپ چاہتے ہیں رحمتوں کا نزول ہو تو فجر سے پہلے اٹھیے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کیجیے، دعائیں مانگیے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے پہلے، درمیانی
اور آخری ہر حصے میں وطر پڑھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطروں کو سحری تک ادا فرمایا ہے، یعنی اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی میں اس کو شامل کیجیے، خاص طور پہ 5 نمازیں پہلے مکمل کرنی ہے، اور پھر تہجد کا آغاز کریں، چاہے آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور فرشتوں نے اور اہل علم نے بھی گواہی دی، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہیں۔ گواہی کیا ہے؟ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر دین اسلام ہے، اور اسلام کی بنیاد توحید ہے۔ اس حقیقت سے وفد نجران اور تمام دنیا کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ شاہدہ کا معنی بیانہ و اعلمہ، یعنی بیان کیا اور آگاہ کیا ہے۔ شاہد وہ ہے جو اپنے یقینی علم کے ساتھ آگاہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اور ساری کائنات میں موجود بے شمار دلائل اور نشانیوں کے ساتھ اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے پیغام بھیج کر گواہی دی ہے اور آگاہ کیا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمام انبیاء کا ایک ہی پیغام ہے، اس حال میں کہ وہ اپنی مخلوق کے تمام معاملات، تمام احوال میں عدل پر قائم ہے، اور اس سے بڑھ کر کس کی شہادت ہو سکتی ہے۔ اور اس کے پاک فرشتوں نے اور اہل علم نے بھی یہ شہادت دی ہے۔ یہاں پر علماء کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی رکھی ہے اور اہل علم کی رکھی ہے۔ آیت کے آخر میں پھر وہی دعویٰ ہے لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اس کی 2 مزید دلیلیں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں کہ وہ غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، اور اس سے بڑھ کر کوئی حکمت والا نہیں ہو سکتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع کرنا، جو اس کے رسول مختلف اوقات میں لے کر آتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے آخر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور رسالت کے تمام راستوں کو اب بند کر دیا۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سوا کوئی اور دین لے کر اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اب جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل نہیں اور نہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا عمل اور عقیدہ ہی درست کرتا ہے تو اس کا دین اللہ کے ہاں معتبر نہیں، خواہ وہ کلمہ پڑھے
اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھی بھیجے ہیں ان سب کا دین ایک ہے، اسلام ہی ہے جو حق ہے۔ اب بعض لوگ صرف ضد کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لہٰذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور دین اسلام کو اختیار کریں۔ تو ہم نے ان دو آیات میں کیا پڑھا؟ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے کلمہ طیبہ پر، لا الہ الا ہو، پھر فرشتوں کی شہادت ہے اور اہل علم کی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ، لہٰذا اللہ کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتے، ہم نے اسی کی طرف چلنا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کیا ہے، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی، اور ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم تابع ہو گئے؟ پس اگر وہ تابع ہو جائیں تو بے شک ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، حالانکہ اسلام حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، ثابت ہو گیا، اس کے باوجود بھی اگر کفر اور عناد کی وجہ سے وہ کوئی اور راہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا ظاہر اپنا باطن اللہ کے لیے جھکایا ہے، جو جو میری پیروی کرے گا وہ بھی اپنا ظاہر اور اپنا باطن اللہ کے لیے جھکائے گا۔ اہل کتاب وہ یہود ہوں یا نصارہ، امی لوگ ہوں، ان پڑھ یعنی مشرکین عرب، سب سے کہہ دیجئے اگر تم اسلام لے آؤ گے تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ گے، اور اگر روگردانی کرو گے تو میرا کام صرف پہنچا دینا ہے، حساب اللہ کو دینا ہوگا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرا رستہ تو یہی ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی بصیرت پر ہیں۔ اسلام اب سب لوگوں کا دین ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ کیا لوگو، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب سب کی طرف مبعوث ہیں، کسی خاص کے لیے نہیں ہے۔ اس آیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں عجم میں تمام بادشاہوں کو خط لکھے اور اپنی عمومی رسالت کا اعلان کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، کہ ہر نبی کو خاص اسی کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت
वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिह इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस उम्मत में से अगर कोई भी यहूदी हो या ईसाई वो मेरे बारे में सुने और उस पर ईमान न लाए जो देकर मुझे भेजा गया है, तो वो अस्हाबुन नार में से होगा, यानी आग में जाएगा। मुस्नद अहमद में आता है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वबुइस्तु इलल अहमरी वल अस्वद, मुझे सुर्खो स्याह यानी अरबो अजम की तरफ भेजा गया है। इसी तरह आप सूरतुल आराफ आयत नंबर 158 लिखेंगे, सूरह सबा आयत नंबर 28 भी लिखेंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून, और हमने आपको तमाम लोगों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इसी तरह सूरह अहकाफ आयत नंबर 31 में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, या कौमना अजीबू दाई अल्लाह व आमिनू बिही यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, ऐ कौम अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात को कबूल करो और उस पर ईमान लाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। ये पूरी आयत आपने लिखनी है। पता चला कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत अब क़यामत तक के लिए है, हर आम बंदे के लिए, हर खास बंदे के लिए, हम सब पर ज़रूरी है और दुनिया के तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।